والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بيت الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس رب کو ظاہر فرمایا. حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے ہمیں انسان کیا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان کیا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایمان دیا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا. حمد ہے اس رب کی جس نے انسانوں کو رنگ برنگا بنایا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ان سب کو ایک رنگ کیا. حمد ہے اس رب کی جس نے جنت کو بنایا، جنت کو سجایا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس جنت کو بسایا. حمد ہے اس رب کی جس نے دوزخ کو بھڑکایا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا. احمد رضا کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. تو درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور حمد ہے اس رب کی جس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے والا مائک اگر اتار دے مسئلہ تو کوئی مسئلہ تھوڑا سا پریشان کر رہے ہیں ایک سینگر میں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں حضرت درود پاک کے بعد میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، سجایا کرو. تمہارا دنیا میں درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ پاک خوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ زمین کی سیر کرتے ہیں، زمین پر گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس جگہ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب ان کو زمین پر کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی اپنے پاس اس محفل میں بلا لیتے ہیں. اب وہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. پھر جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ جانتا ہے
پھر بھی اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کو دیکھ آئے ہو، میرے بندے کیا کرتے تھے؟ فرشتے سے کرتے مولا یکبرونکا یسبحونکا یحمدونکا یمجدونکا، اللہ تیری تکبیر بیان کرتے تھے، تیری پاکی بولتے تھے، تیری بزرگی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے سے کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر دیکھا ہوتا تیری حمد بیان کرنے میں اور کثرت کر دیتے، تیری اور زیادہ تسبیح بیان کرتے، تیری اور زیادہ پاکی بولتے، تیرا اور زیادہ ذکر کرتے۔ پھر اللہ خوب جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ میرے بندے مانگتے کیا تھے؟ میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کرتے مولا تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے، تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا میری جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ فرشتے کرتے مولا نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو؟ عرض کرتے ہیں فرشتے مولا اگر تیری جنت دیکھ لیتے اور زیادہ تڑپ کر تجھ سے جنت مانگتے۔ سبحان۔ اچھا فرشتوں یہ تو بتاؤ، جانتا ہے رب پھر بھی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز کا خوف کر رہے تھے؟ فرشتے کرتے ہیں مولا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اچھا یہ تو بتاؤ دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے کرتے ہیں مولا نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کرتے ہیں مولا اگر تیری بنائی دوزخ دیکھ لیتے جس میں تو گناہگاروں کو سزا دے گا وہ اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس محفل والوں کو بخش دیا۔ اچھا پھر فرشتے کریں گے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو محفل میں آیا نہیں تھا، گزر رہا تھا بس آ کر یوں ہی بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یہ ایسے نیک لوگوں کی محفل ہے کہ ان کی محفل سے بھی اگر کوئی گزر جائے میں اس کو محروم رہنے نہیں دیتا۔ تو آج بیٹھ کر ہم بھی اللہ کے ذکر کی محفل سجائے، یقیناً اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اولیاء کرام کا دامن عطا کیا یہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ الحمدللہ یہ ہمارا نصیب کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سرکار کا لنگر بھی کھاتے ہیں، صحابہ کے نام کا لنگر بھی کھاتے ہیں، اولیاء کے نام کا لنگر بھی کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی دل کرے تو اپنے نام کا خود ہی پکا کے بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے لنگر کھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لنگر کھانے والوں کے ساتھ ہی رکھے۔ میں نے جو آیت مبارک آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ فرماتا ہے خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لو جو میرے ولی ہیں ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہے، کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا ولی ہے کون؟ آج ہر دوسرا بندہ جو ہمارے معاشرے میں آج کا رواج چل پڑا ہے وہ کہتا ہے آنکھیں ڈال کر کے سگریٹ کا سوٹا لگا کے لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھائے ہم۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو چکا، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، رب سے ہی پوچھتے ہیں، مولا تو کہتا ہے جو میرا ولی ہے، جو میرا دوست ہے اس کو غم کوئی نہیں، اس کو پریشانی کوئی نہیں، پر ربا سونیا اب جس طرح کا معاملہ چل پڑا ہے ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ واقعی ہی یہ بندہ تیرا دوست ہے، واقعی ہی یہ بندہ تیرا ولی ہے؟ کوئی ایسا ہمیں ترازو مل جائے، کوئی ایسا ہمیں پیمانہ مل جائے کہ ہم اس پیمانے میں ناپ کر دیکھیں، تول کر دیکھیں کہ واقعی یہ بندہ تیرا ولی ہے، تو اس کے پاس جا کر تیری بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنائے۔ اللہ اسی آیت اسی سورت کے اگلے حصے میں فرماتا ہے اور میں سن لو جس ولی کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ انہیں غم نہیں ہوگا، جس ولی کے بارے میں میں نے کہا ہے انہیں پریشانی نہیں ہوگی، وہ لوگ ہوں گے، دو صفتیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک فرمایا
رضا کے لیے آنکھ جھکی، اگر قدم بڑھا میری رضا کے لیے قدم بڑھا، اگر قدم رکا میری رضا کے لیے قدم رکا، اگر کسی سے تعلق جوڑتا ہے میرے لیے جوڑتا ہے، اگر کسی سے تعلق توڑتا ہے میرے لیے توڑتا ہے، اگر کسی سے تعلق جوڑے محبت کرے تو میری وجہ سے کرتا ہے، کسی سے نفرت کرے تو میری وجہ سے کرتا ہے۔ اور میں جب مومن بندہ ایسے زندگی گزارتا ہے اب اس بندے کو میں اپنا ولی بنا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ کبار، عظمت و شان اولیاء اعظام، علماء اہل سنت۔ تو ایمان بھی شرط ہے، ایمان کے بعد تقوی والی زندگی گزارنا بھی شرط ہے۔ لمیاں لمیاں لٹا رکھ لینا، آنکھیں سوٹے مار مار کے لال کر لینا، 2 مہینے نہانا کوئی نہیں، نماز پڑھنے کا کہیں تو پیر صاحب کہتے جی ساڑی مکے وچ زور ہوندی ہے تے اثر مدینے وچ ہوندی ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا ولی، شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک مائی نے محلے میں ایسے ایک بندہ بڑا پھونپھا والا، وہ مائی کہتی میں اس کو سیٹ کر لیتی ہوں۔ اس کو جب بھی کہا نا پیر بنا پھرتا تھا، اس کو جب بھی نماز کا کہا جاتا وہ کہتا جی ہماری زور کی نماز تو مکے میں، پنجابی کا زور کیا تھا۔ اصل مجھے پتہ لگا یہاں پر میرے قبیلے والے، میں بھی ماجری ہوں، میں بھی ماجری ہوں، میں کہا پریشان نہ ہو۔ تو وہ میں کہتی میں دیکھ لینی کی معاملہ ہے۔ اس نے اس پیر کی دعوت کی جس کی زور کی نماز مکے میں ہوتی تھی، اصل کی مدینے میں چٹے چول پکائے اتنے دیسی گھی پا کے، تو میں ایسی تھوڑی سیانی کھنڈ نہ چولاں دے تھلے رکھ دیتی۔ مولوی نے آکھیا پیرا نو بلا کے جی پڑھو جی ختم پڑھو، ختم شتم ہو گیا۔ پیر صاحب کو کہا مائی رن جی کھاؤ، پیرا آواز ماری چلیے چینی تے دے جا۔ انہوں نے آکھیا پیر صاحب زور دی نماز مکے جا کے پڑھان دے ہو، اصل دی نماز مدینے پڑھان دے، چولاں دے تھلے والی چینی نظر نہیں ہوندی۔ تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے لمبی لٹے رکھنا ضروری نہیں، آنکھیں لال کرنا ضروری نہیں، گلے کے اندر بھی تسمیہ پا لینا ضروری نہیں، مہینہ مہینہ نہ نہانا ضروری نہیں۔ ضروری ہے تو تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں تو اللہ کا ولی بننے کے لیے بڑی دور ہے۔ متقی ہوگا تب یہ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک یہ ہے بندہ کہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک یہ ہے کہ رب بندے سے کہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، رب بندے سے کہتا ہے۔ اللہ قرآن پاک کو فرماتا ہے کہ جب بندہ تقوی والی زندگی گزار کر رب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اب اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب جب تو نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، تو نے مشقتیں برداشت کر لی، مجاہدات کر کے میرے قریب آ گیا ہے، اب ہم تمہارے ولی ہو گئے ہیں۔ اچھا یا اللہ اگر کوئی بندہ تیرا ولی بنتا ہے اس کے معاملات الگ ہیں، لیکن اگر تو کسی کا ولی بن جائے اس کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کا ولی بنتا ہوں اب ہوتا یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بندہ کہتا رہتا ہے میں رب کا ولی ہوں، میں رب کا ولی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جس کا میں رب ولی بن جاتا ہوں اب وہ بندہ دنیا میں جو مانگتا ہے میں رب عطا کر دیتا ہوں، دنیا میں جو چاہتا ہے میں اس کی خواہش پوری کر دیتا ہوں، جس کے بارے میں سوال کرتا ہے میں رب اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اور اسی آیت کی تصدیق میں حدیث قدسی سے کرنا چاہوں گا۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اور مصطفیٰ کی پیاری پیاری زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ولی کا معنی سن لے، ولی کے بہت سارے معانی ہیں۔ ایک ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا، ایک ہوتا ہے قربت پانے والا، یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بڑی پکی یاری لگی ہوتی ہے، بڑی پکی یاری۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ سے بڑی ڈاڈی محبت کرتا ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔
حدیث قدسی میں میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من عاد علی ولین فقط آذنتہ بالحرب۔ لوگو اللہ کا اعلان سنو، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کی زبان سے، جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، فقط آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے بندے پر نماز فرض کی ہے، ان ساری عبادتوں میں سے جو بندے کو میرے قریب کرتی ہے، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل فرض نماز ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي إِلَيَّ حَتَّى وَلَا يَزَالُ عَبْدِي إِلَيَّ، بندہ ہمیشہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب بندہ جب رب کے قریب جاتا ہے، اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے مجاہدات کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری رات عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری رات سجدے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری رات روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری رات دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اس راہ سلوک پر چلتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، بندہ اس حال میں چلتا ہے کہ بندہ طالب ہوتا ہے، میں بندے کا مطلوب ہوتا ہوں، بندہ ساجد ہوتا ہے، میں بندے کا مسجود ہوتا ہوں، بندہ محب ہوتا ہے، میں بندے کا محبوب ہوتا ہوں۔ جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے، ہوتا یہ ہے کہتا میں رب ہوں، کرتا میرا بندہ ہے، حکم میں رب جاری کرتا ہوں، عمل میرا بندہ کرتا ہے۔ جب اس راستے پر چلتا ہے، محبت کرنے والا بندہ ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مجاہدات کر کر کے، تکلیفیں برداشت کر کر کے، مصیبتیں برداشت کر کر کے میرا قرب پا لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، میری قربت حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ اب اس بندے سے میری محبت کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ جب یہ اس راستے پر چلتا ہے، میں محبوب تھا، یہ محب تھا، جب یہ اس راستے پر چلتا ہے، یہ عابد تھا، میں معبود تھا، جب یہ اس راستے پر چلتا ہے، یہ ساجد تھا، میں مسجود تھا، جب یہ اس راستے پر چلتا ہے، یہ طالب تھا، میں مطلوب تھا، جب یہ اس راستے پر چلتا ہے، میں حکم کرتا تھا، میرا بندہ کرتا تھا۔ اب جب یہ میرا قرب پا لیتا ہے، اب معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ کہتا میرا بندہ ہے، کرتا میں رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اچھا پتہ کی بات، شروع میں میں نے حدیث پاک کے الفاظ کیا بیان کیا جی؟ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کو میرے قریب کرنے والی پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ ہے فرض عبادت۔ کیا ہے جی؟ فرض عبادت۔ ان فرض پڑھے ہی کوئی نہ، نوافل دے نوافل پڑھتا رہے اللہ دا ولی ہو سکتا نہیں، بھائی، فرض عبادت ہی نہیں۔ فرضوں کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ فرض پڑھ کے، فرض عبادت کر کر کے میری قربت پاتا ہے، اب فرضوں کے بعد نفلی عبادت کی کثرت کرتا ہے، میں اس کو اور زیادہ قربت عطا فرما دیتا ہوں۔ اب جب اور زیادہ قربت رب عطا فرماتا ہے، اب اللہ کا اعلان کیا، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب جب رب اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں، رب کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ۔ اب جب میرا بندے سے محبت کا تعلق جڑ جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا
پناہ بھی ضرور عطا کرتا ہوں، پناہ بھی ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں اپنے ولی کی اوصاف بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا جو ولی ہوگا، اگر کوئی بندہ ولی سے بغض رکھتا ہوگا، ولی سے دشمنی رکھتا ہوگا، کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا، پسندیدہ بندہ بن سکتا نہیں۔ اگر دل کے اندر بغض ولی ہو، اللہ کے اولیاء سے نفرت ہو، اور پھر بھی وہ سجدے کر کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، سنو لوگو، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میرے ولی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ مجھ تک کامیابی کے راستے تک کامیابی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ اور سنو، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دنیا میں اگر بندہ کسی کے ساتھ جنگ کرے، وہاں بھی احتمال ہوتا ہے جنگ میں جیت ہوگی کہ جیت نہیں ہوگی۔ یہاں تو رب اعلان کر رہا ہے جیتنے والا چکر ہی کوئی نہیں۔ جیتنے والا نمرود بھی آیا تھا جنگ کرنے، کہنے لگا میں آسمانوں کے خدا سے جنگ لڑوں گا، اور اس نے اپنے فوج اکٹھی کی، ہتھیار بنائے، جو بھی معاملات ہوئے، رب نے اپنی مخلوق میں سے سب سے حقیر مخلوق مچھر کو بھیجا، اور مچھر اتنے زیادہ ہوئے کہ انہوں نے سورج کے گرد گھیرا بنایا، دن کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور وہ مچھر اس نمرود کی فوج کے گوشت کو سب کچھ کھا گئے، اور ایک لنگڑا مچھر اس کے سر میں گھس گیا۔ علماء لکھتے ہیں 400 سال تک اس کو جوتیاں پڑتی رہی، 400 سال تک اس کو جوتیاں پڑتی رہی۔ کیوں؟ کہ رب کے ساتھ آئے تھے نا جنگ کرنے، تو رب سے تو جنگ جیتنے کا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اگر بندہ رب کسی سے جنگ کرے تو بندہ جیت سکتا نہیں۔ دوسرا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا جو میرا ولی ہوگا وہ فرض عبادت کی پابندی کرنے والا ہوگا، جو میرا ولی ہوگا فرض عبادت کی پابندی کرنے والا ہوگا، نمازوں کو پڑھنے والا ہوگا، روزے رمضان کیا جائے تو رکھنے والا ہوگا، حج اگر فرض ہو جائے تو حج بھی کرے گا، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دے گا، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا، دنیا کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نافرمانیاں بھی کرتا چلا جائے اور دعویٰ بھی کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ کا ولی ہوگا تو نافرمان نہیں ہو سکتا، نافرمان ہوگا تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، تیسرا وصف جو اس میں بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے۔ پڑھے لکھے بندوں سے میں ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، کچھ موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے ہیں، سب کے پاس تقریباً موبائل ہوگا۔ آپ کو پتا ہے موبائل میں جب ہم کہتے ہیں ہیلو یا السلام علیکم، موبائل کے اندر جو مائک ہے جو ہماری آواز کو کیچ کرتا ہے، وہ لوگ آج کے دور میں کوئی کہنا جی اللہ کا ولی کیسے سن سکتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر داتا کو پکارے داتا کیسے سن سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر خواجہ کو پکارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور غوث پاک کو پکارے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کہا عقل کے اندر آج تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آج بھی اگر تو انکار کرے گا تو انکار سمجھ نہیں آتا۔ عقل لگا جی کیسے، میں کہا جی ہیلو کہتے ہیں نا، ہیلو السلام علیکم، ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ موبائل کے اندر جو مائک ہے، جو ریسیور ہے جس سے آواز آگے تک جانی ہوتی ہے، وہ کیچ کرتا ہے۔ کیچ کرنے کے بعد اس آواز کو، آواز نہیں جاتی اگلے بندے کے پاس ہماری، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلو، اگلے بندے کے پاس آواز کو نہیں جاتی۔ جب وہ آواز ہمارا سلام موبائل کے اندر گیا، موبائل اس کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اندر تبدیل کر دیتا، اور 0 اور 1 کی فارم میں تبدیل کر کے اس جگہ کے قریب جو ہے نا کھمبا، ٹاور جس پر سگنل ہوتے ہیں، یہ شعاع کی شکل میں آواز جاتی ہے اس ٹاور تک، ٹھیک ہے جی۔ اس ٹاور کے بعد جس کو ہم نے السلام علیکم کہا نا، اس کے قریب جو ٹاور ہے یہ شعاع کی شکل میں اس ٹاور سے اس دوسرے ٹاور تک جاتی ہے۔ اس دوسرے ٹاور سے جانے کے بعد اگلے بندے کے موبائل کے اندر اینٹینا لگا ہے جو اس شعاع کو کیچ کرتا ہے۔ کیچ کرنے کے بعد وہ شعاع دوبارہ
زیرو اور ایک کی فارم میں تبدیل ہوتی ہے. تبدیل ہونے کے بعد اگلا بندہ سنتا ہے وعلیکم السلام، السلام علیکم اور وعلیکم السلام. اب اتنا لمبا پروسیجر ہے، آنکھ جھپکنے کی مقدار میں ہو جاتا ہے. اتنا لمبا پروسیجر آنکھ جھپکنے کی مقدار میں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے. وہ کہنے لگا جی یہ آلہ ہے، آلے کے اندر آلے بنانے والے نے ایسا کمال بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ بولے ہزاروں میل کیا دور، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں میل بھی دور بیٹھا ہو، بولنے والا یہاں پر بولتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا پل بھر میں اس کی آواز سن لیتا ہے. میں کہا جی تیرا آلہ انسانوں کا بنایا ہوا لمحے بھر میں تیری آواز کو ہزاروں میل دور پہنچا دیتا ہے، تو رب اپنے ولی کی آواز کو کیسے پہنچاتا ہوگا. اور موبائل بٹن دباؤ، ویڈیو کال سامنے آ گئی، بندہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر، رکھ بلوچ بیٹھ کر، کو امریکہ میں اس کا رشتہ دار ہے، اس کو کہتا ہے جی السلام علیکم. اور آج کہتا ہے غوث بغداد رہ کر اپنے مریدوں کو کیسے دیکھتے ہیں، داتا لاہور رہ کر اپنے مریدوں کو کیسے دیکھتے ہیں، خواجہ اجمیر رہ کر اپنے مریدوں کو کیسے دیکھتے ہیں. میں کہ جیسے تو رکھ بلوچ میں بیٹھ کر اپنے رشتہ دار کو امریکہ میں دیکھ لیتا ہے موبائل کے ذریعے، تو موبائل کا محتاج ہے. اللہ کے ولی محتاج کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اپنی بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وہ بیٹھا چاہے بغداد میں ہو، بیٹھا چاہے لاہور میں ہو، بیٹھا چاہے اجمیر میں ہو، بیٹھا چاہے ہند میں ہو، میرے بندے جب بھی اس کو پکارتے ہیں میں اس کو ایسی طاقت دے رکھی ہے وہ بغداد بیٹھ کے ہی ملاحظہ فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اب الیکٹرانک دور ہے، موبائل سے ہیلو کیا ہزاروں میل دور چلی گئی بات. موبائل لے کے جا سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں سنا سکتا. اللہ کا ولی جس کے بارے میں نہ کہتا ہے کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. کیسا سنتا ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے وقت کا واقعہ ہے. آپ کی ایک مریدنی پہاڑ پر گئی کسی کام سے، غار کے اندر، وہاں ایک اوباش بندے نے پکڑ لیا. وہ مریدنی اس پہاڑ پر کہتی ہے الغیاسو یا غوث اعظم، الغیاسو یا غوث الثقلین، الغیاسو یا عبد القادر. حضور غوث پاک اپنے مدرسے میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے. آپ نے اپنی اس مریدنی کی جب آواز کو سنی نا تو کہتا ہے کیسے سن لیتے ہیں. میں کہا تو پہنچانے میں موبائل کا محتاج ہے. جن کے کانوں میں اللہ خدائی طاقتیں رکھ دیتا ہے، اپنی ایکسٹرا پاور رکھ دیتا ہے، انہیں آواز سننے کے لیے اور آواز پہنچانے کے لیے موبائلوں کی محتاجگی نہیں ہوتی. حضور غوث پاک نے ادھر وضو کرتے کرتے اپنا جوتا اٹھا کر غار کی طرف پھینک کر مارا. وہ اس فاسق کے سر میں لگا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا. میں کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں. اب بھی کہو گے کیسے سنتے ہیں؟ بھائی ایسے سنتے ہیں. اب یہ سپیکر میں بول رہا ہوں، میں اگر اس کو ہٹا دوں میری بات شاید مسجد کے دروازے تک جائے، اس سے باہر نہ جائے. یہ میری طاقت ہے، یہ آپ کی سننے کی طاقت، میری بولنے کی طاقت، کہ میں جتنی طاقت رکھتا ہوں میں اتنا بول سکتا ہوں. آپ جتنی طاقت رکھتے ہو آپ اتنی سن سکتے ہو. اللہ کے ولی کی یہ شان کوئی نہیں. اب میں دیکھو میں بتانے لگا ہوں، بیٹھے یہاں پر، میں نے نظر اٹھائی، اگر یہ چھت نہ ہو، نظر اٹھائی تو فوراً آسمان، فوراً، حالانکہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر کر رہا ہوں. مسلسل 500 سال بندہ تیز رفتار گھوڑے پر سفر کرے تب جا کر پہلے آسمان کو پہنچے گا. کتنے جی؟ 500. نظر کی تیزی کیا؟ نظر اٹھاتے لمحے پر ہی نظر پہنچ گئی آسمان پر. میں کہا جی یہ میرے اور آپ کے ہم عام لوگوں کی نظر کی طاقت ہے. نظر اٹھائے تو آسمان پر پہنچ جائے. میرے غوث نظر اٹھائے تو لوح محفوظ پر کیسے نہ پہنچ جائے؟ بھئی عام لوگوں کی، ہم عام لوگ یہ نا بھئی غلام بیٹھے ہیں، ہماری آنکھ میں یہ طاقت ہے، ہم نظر اٹھاتے ہیں آسمان پر پہنچ جاتی ہے. حضور غوث پاک نظر اٹھائیں گے تو لوح محفوظ کیوں نہیں دیکھ پائیں گے؟ تو دوسری چیز فرمایا، دوسرا بس کنتو وبصرہ الذی یبصر بہ،
میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ دیکھتا ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص چھوٹے قد والا تھا. آپ اس کو کہتے تھے طویل محمد، محمد طویل، محمد طویل. ایک دن عرض کرنے لگا حضور میرا قد چھوٹا سا ہے. نظر کی بات کرنے لگا ہوں، نظر کا کمال. حضور میرا قد تو چھوٹا ہے، آپ مجھے محمد طویل محمد طویل کہہ کر پکار دیں. میرے غوث نے فرمایا قد تیرا واقعی چھوٹا ہے، تجھے محمد طویل اس لیے کہتا ہوں اللہ نے تجھے لمبی عمر بھی عطا کی ہے اور تو لمبے لمبے سفر بھی کرے گا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم اس بندے نے 137 سال عمر پائی اور بڑے لمبے لمبے سفر کیے، یہاں تک کہ کوکاف کے میدان تک، کوکاف کے پہاڑ تک یہ بندہ پہنچ گیا. غوث پاک بیٹھے یہاں ہے، 137 سال بعد کی خبر دے رہے کہ تو ابھی تک تو 137 سال تک رہے گا، اور صرف رہے گا نہیں بلکہ اللہ تجھے دنیا کی بھی سیر کروائے گا. اور کیسی سیر کروائے گا؟ فرمایا لمبے لمبے سفر کرے گا. اب مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں. دیکھنے والا کہتا ہے جی دیکھو ہماری طرح ہی ولی ہے، ہماری طرح ہی بنتا ہے، اس کے کان اور ہمارے کان ایک جیسے ہیں. میں کہا جی ظاہر میں اس کے اور ہمارے کان ایک جیسے ہیں پر سننے میں ایک جیسے نہیں ہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی ایکسٹرا پاور دے دیتا ہے، ایک ایکسٹرا پاور دے دیتا ہے جس کی وجہ سے کہ وہ آوازیں بھی سن لیا کرتے ہیں جن کو عام انسانوں کے کان نہیں سن سکتے. اللہ ان کو میں ایکسٹرا پاور دے دیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا. اللہ ہاتھوں میں ایکسٹرا پاور دے دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہاتھ وہاں تک بھی لے جاتے ہیں کہ جہاں تک عام انسان نہیں لے کر جا سکتا. اللہ قدموں میں ایکسٹرا پاور دے دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لمحوں پر، یہ کئی دنوں کا سفر لمحے بھر میں طے کر لیتے ہیں. اور میں نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کان بن جاتا ہے. اس پر حضور سے غوث پاک کے بچپن کا واقعہ یاد آیا. بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. ہمارے بچوں کو شاید ابھی تک قرآن پاک صحیح نہ پڑھنے آیا ہو. بچپنے کا عالم 60 یا 8 سال کی عمر ہے. بعض نے 6 بھی لکھا. حضور کی والدہ محترمہ آپ کو لے گئی قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب بچے نے قرآن پاک پڑھاؤ. آج سے پہلے کسی مدرسے میں نہیں گیا، آج مدرسے میں پہلا دن ہے. قاری صاحب نے کہا پتر جی پہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الف لام میم پورا پارا سنا دیا، پورا پارا سنا دیا. قاری صاحب کہتے پتر امی جی تو کہہ کے گئی ہیں، آج سے پہلے کہیں گئے کوئی نہیں، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک کہتے قاری صاحب بسم اللہ پڑھنے کے بعد پورا پارا سنا دیا. کہتے قاری صاحب پہلا سپارہ آتا ہے. قاری صاحب نے کہا چلو سیقول السفہاء دوسرے سے شروع کرتے ہیں. کہنے لگے قاری صاحب دوسرا بھی آتا ہے. قاری صاحب نے کہا تلک الرسل چلو تیسرا شروع کرتے ہیں، تیسرے سے پڑھتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں قاری صاحب تیسرا بھی یاد ہے. قاری صاحب نے کہا چلو چوتھا، لن تنالوا البر چوتھا سپارہ پڑھتے ہیں. قاری صاحب چوتھا بھی آتا ہے. قاری صاحب نے کہا چلو پانچواں پڑھتے ہیں، والمحصنات سے پڑھتے ہیں. قاری صاحب پانچواں بھی آتا ہے. قاری صاحب کہتے ہیں لا یحب اللہ چھٹا سپارہ پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. قاری صاحب کہتے ہیں وَإِذَا شَامِعُوا ساتواں پڑھتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں قاری صاحب ساتواں بھی آتا ہے. قاری صاحب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا چلو آٹھواں پڑھتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں آٹھواں بھی آتا ہے. قاری صاحب فرماتے ہیں قال الملا نوواں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. قاری صاحب کہتے ہیں وَعَلَمُوا دسواں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. وَيَعْتَذِرُونَ گیارہواں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ بارہواں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ تیرہواں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. رُبَمَا چوتھواں پڑھتے ہیں. کہنے لگے قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15واں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. کالا علم قاری صاحب کہتے ہیں 16واں پڑھتے ہیں. قاری صاحب یہ بھی آتا ہے. اقترب للناس 17واں پڑھتے ہیں. قاری صاحب کو کہتے ہیں یہ بھی آتا ہے. قاری صاحب نے کہا چلو قد افلح المؤمنون 18واں پڑھتے ہیں. کہنے لگے یہ بھی آتا ہے. قاری صاحب نے کہا چلو 19واں پڑھتے ہیں. کہنے لگے ہاں قاری صاحب چلو 19واں پارہ شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. 19واں پارہ. قاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ تو یہ کہہ کے گئی، رحمہ صاحب آپ کی والدہ تو یہ کہہ کے گئی آج پہلا دن ہے، آج سے پہلے کسی کنتو سماع الذی پر مثال دے رہا ہوں. آج سے پہلے کسی مولوی کے پاس گئے کوئی نہیں، کسی مدرسے میں گئے کوئی نہیں.
آج پہلا دن ہے اور آپ کہتے ہیں 19واں پارہ پڑھنا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا قاری صاحب میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میری ماں کے پیٹ میں جب میں تھا ماں پڑھتی تھی، میں نے پیٹ میں ہی سن سن کے یاد کر پیٹ میں ہی یاد کر لیے، تبھی تو میرے رضا کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے قدم، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سگ کا مطلب ہوتا ہے کتا، کتا ہمارے کتے اپنے دیکھے ہونے نا، منسیپل کمیٹی والے آئے، جس کا دل کتا وٹا ماریا، جس کا دل کتا سوٹا ماریا، اور بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو وٹا کوئی نہیں مارتا، اور جن کے گلوں میں پٹا نہیں ہوتا ہر ایک وٹا مارتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اتے اونچیاں لبیاں چیرا ہوں، بغداد شہر ایتن میرا پرزے پرزے جنہیں ترسی دیا لیرا ہوں، اینا لیرا دی گل کفری پاکے میں رلسا سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے رلسا سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے رلسا سنگ فقیرہ ہوں، تے کرسا میرا میرا ہوں۔ میں کہ حضور سلطان العارفین کہتے ہیں میں میرا میرا کرتا رہوں، آپ کی گلی میں جا کر یہ حالت ہو میرے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں، اس جسم کے پرزوں کو میں ہار بنا کر گلے میں ڈالوں، اور آپ کے ڈر کے فقیروں کی لائن میں کھڑے ہو کر میں بھی میرا میرا پکاروں۔ میں کہا جب سلطان العارفین میرا میرا پکارتے ہیں تو ہم میرا میرا کیوں نہ پکارے، ہم میرا میرا کیوں نہ پکارے؟ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے۔ اب آئیے ہاتھوں کی طرف دعا کس طرح کرانا؟ میں کیا اس سے